كما
صبح چہروں کا زبان تیرا مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کا جینے کا شعور آیا۔ نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، عمر کے شاہد و عدالت لے کے آئے ہیں۔ کہا عثمان نے میری سخاوت انہی کا صدقہ، علی دے شہادت و شجاعت لے کے آئے ہیں۔ امین بن کر امانت اہل دنیا کو وہ پہنچا دی، امین بن کر امانت اہل دنیا کو وہ پہنچا دی، وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں۔ خالق کائنات، مالک کائنات، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، فخر موجودہ سرکار دو عالم، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سید الاولین سید الآخرین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، آمنہ کے لال، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، نام نامی اسم گرامی، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس مبارکہ مطہرہ پر بے بہا بے شمار درود و سلام کے بعد، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ کرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا، اور اللہ رب العزت بہت بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، اپنے پیارے پیغمبر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ تم ایک
بری کرو، اور اس کے بدلے میں تمہیں 3 انعامات سے نوازوں گا۔ 3 قسم کے آپ کو فائدے ہوں گے، 3 قسم کے آپ کو فائدے ہوں گے، اور 3 انعامات سے میں آپ کو نوازوں گا۔ تو وہ کیا شرط ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایک شرط پوری کرو؟ توجہ ہے، ایک شرط وہ کیا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میری پیروی اختیار کریں، یعنی تم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو، پیروی اختیار کرو، ان کی بات کو مان کے چلو، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جینا، مرنا، رہنا، سہنا، سونا، جاگنا، کاروبار اور سارے معاملات اللہ کے حکم پر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزارو۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارو، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارو۔ ایک شرط بتائی کہ تم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارو، اس کے بدلے میں تمہیں 3 فائدے ہوں گے، 3 انعامات سے نوازا جائے گا۔ انعامات کیا ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں، ان کی پیروی اختیار کرنے کے نتیجے میں تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی، جو اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کو اللہ سے محبت ہو جائے، انسان اللہ کا عاشق ہو جائے، اللہ کی بات ماننے والا، اللہ کے خوف سے ڈرنے والا۔ یہ تبھی ہوگا جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اگر آج ہم دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دی۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے نتیجے میں جو پوری کائنات کا مالک، خالق، رازق ہے، جو پوری کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے، پوری کائنات جس طرح بننے میں اس مالک کائنات کی محتاج ہے، اس طریقے سے چلنے میں بھی اس مالک کائنات کی محتاج ہے۔ پوری دنیا کو بنانے والا اور چلانے والا وہ آپ سے محبت کرے گا۔ اتنا بڑا فائدہ اگر آج تم اور میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ کتنے لوگ جو بازاروں میں پھر رہے ہیں، کتنے لوگ جو آرام بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ جو اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ نے قبول کیا اور آپ سے محبت ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں بلایا۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اسی کو بلاتا ہے اپنے گھر میں، صرف اس آدمی کو بلاتا ہے جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، وہ آدمی اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے ہم سے محبت کی، ہمارے اوپر احسان کیا کہ اپنے گھر میں بلایا۔ اگر آج ہم مسجد میں ہیں تو اللہ کی محبت ہے۔ اور کسی بات کیا فرمائی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری غلطیاں اور کوتاہیاں اللہ رب العزت معاف کر دیں۔ اب بات سمجھ آئی؟ بات کدھر شروع ہوئی؟ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک شرط پوری کرو، میں تمہیں 3 انعامات سے نوازوں گا۔ نمبر 1 کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی، نمبر 2 اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور نمبر 3 تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں کو معاف کرے گا۔ تو کتنا بڑا منافع کا سودا ہے کہ ایک شرط تم مانو، 3 انعامات وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو عزیز دوستو، یہ کائنات اگر بنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اگر یہ کائنات چلی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ یہ اس کائنات کے اندر آج اس انسان کی قدر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ یہ پوری کائنات کا بننا، اس پوری کائنات کا چلنا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو عزیز دوستو، احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایمان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک کسوٹی بتائی گئی ہے کہ جو آدمی یہ پرکھنا چاہے، یہ دیکھنا چاہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اوپر کتنا لاگو کر رکھا ہے، اپنی زندگی میں سنتوں کو کتنا اپنایا ہے۔ اگر اس کی 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا۔ اگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عزیز دوستو، محض زبان سے کہنے سے بات نہیں بنے گی، دل سے محبت کرنی پڑے گی، اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ میرا ہر ملک جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی، اور پھر انکار کیسے کرے گا؟ فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے میری اتباع کی، اور جس نے میری سنت کو چھوڑا اس نے میری نافرمانی کی۔ فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور اس کو اپنی اولاد، مال، جان، دولت سے زیادہ محبوب میری ذات نہ ہو۔ ایک جنگ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہیں، تو جنگ شروع ہے تو ایک کافر
ہاتھ میں تلوار لیے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر آیا تو اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک پر نظر پڑتے ہی اس کے دل کے اندر ایمان کی کرن جگی. واو، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا نورانی چہرہ. جب دیکھا تو بڑا دل کے اندر جو ہے ایمان کی آگ لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا نور جاگا. دل میں سوچنے لگا کہ میں تو جنگ کے لیے آیا تھا، میں مسلمانوں کے مقابلے میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ جو چہرہ ہے اتنا نورانی کہ میرے دل کے اندر اس کی محبت جاگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں توبہ کروں، آپ پر ایمان لے آؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو توبہ کر لے، ایمان لے آئے تو اللہ رب العزت تمہارے پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیں اور تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے. تو وہ آدمی شخص بڑا حیران ہوا کہ میں تو جنگ میں مقابلے کے لیے آیا تھا، قتل کی نیت سے آیا تھا، تو انہوں نے میری توبہ کرنے سے پہلے مجھے خوشخبری سنا دی، بشارت دے دی. تو فرمایا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس آدمی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا. جب مسلمان ہو گیا تو دل کے اندر یہ بات آئی کہ ساری زندگی گناہ کیے اور کتنا خطرناک رضا لے کے آیا، نقصان کرنے کی نیت سے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی ایمان کی کرن جاگی، مسلمان ہو گیا. تو دل کے اندر آیا مصافحہ کروں. مصافحہ کرنے کے لیے آگے تو جب گھوڑے سے نیچے اترنے لگا وہاں سے پاؤں پھسلا اور زمین پر گرا اور وہیں فوت ہو گیا. جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا کہ وہ آدمی وہاں پڑا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کسی نے اگر جنتی دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر ہے، یہ تو جنگ کے لیے آیا تھا، یہ تو لڑنے کے لیے آیا تھا، قتل کرنے کے لیے آیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرے سامنے میری اتباع کو اختیار کیا، میری بات کو مانا، مسلمان ہوا، میری پیروی اختیار کی، تو یہ جنتی ہے. تو عزیز دوستو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ نہ تو اس نے ابھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ دی، نہ اس نے جہاد کیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، ان پہ ایمان لے کے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف چہرہ مبارک کو دیکھا اور ایک ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا اور کہا کہ تمہارے پہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو عزیز دوستو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کی ہے اور ان کے سامنے اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کا ارادہ کیا ہے. تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور ان کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں ہی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے رہو.